ماں بڑی نعمت ہے، باپ بڑی نعمت ہے، اور اسلام ماں باپ کے بارے میں انتہائی حساس ہے، انتہائی حساس ہے، اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے کہ ماں کے بارے میں حق تلفی کرنے والا چاہے کتنا پہنچا ہوا کیوں نہ ہو، اسلام اس کی ساری نیکیوں کو غارت کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ ماں کا دل کیوں دکھایا اور باپ کا دل کیوں دکھایا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں، ہمارے نبی کے زمانے میں ایک صحابی تھے۔ کون تھے؟ سب بتاؤ۔ ایک صحابی تھے، ایک صحابی۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے، صحابی وہ ہوتا ہے، صحابی وہ ہوتا ہے کہ اگر 10 کروڑ غوث اعظم جمع ہو جائیں، 10 کروڑ جنید بغدادی جمع ہو جائیں، 10 کروڑ بایزید بستانی جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی وہ ہوتا ہے، وہ صحابی ہوتا ہے۔ 10 کروڑ کتب اور غوث بھی اس کی گرد کو نہیں پا سکتے، صحابی وہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، انتقال کا وقت آیا، انتقال کا وقت آیا تو کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اللہ کے نبی کو بلایا گیا، یا رسول اللہ ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے۔ جب ان سے کلمہ نہیں پڑھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا جی۔ فرمایا بلاؤ اس کو۔ جب وہ آئیں تو پوچھا کہ ان کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ بڑا اچھا ہے، عبادت گزار ہے، نیک ہے، کبھی اس نے گناہ نہیں کیا، بڑا پرہیزگار اور متقی ہے، لیکن میرے معاملے میں یہ بڑی زبان درازی کرتا تھا، اونچی اونچی آواز سے میرے سے بات کرتا تھا، اور بعض دفعہ بے ادبی بدتمیزی پہ بھی اتر آتا تھا۔ اب نے فرمایا اچھا اب اس کا آخری وقت ہے، تم معاف کرتی ہو؟ کہا جی میرا دل بہت دکھا ہوا ہے۔ اب نے فرمایا ٹھیک ہے لکڑیاں اکٹھی کرو۔ کہا جی کیوں؟ فرمایا جلانا ہے اس کو آگ لگانی ہے۔ جہنم میں جانے سے زیادہ بہتر ہے کہ یہیں کی آگ کو بھگت لے تاکہ اگلی آگ سے بچ جائے۔ تو ماں ہوتی ہے نا، تو ایک دم تڑپ اٹھی، کہنے لگی یا رسول اللہ اس کو جلائیں نہیں، میں اسے دل سے معاف کرتی ہوں۔ جو ہی انہوں نے معاف کیا، صحابی رسول کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور کلمے کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ ماں کا دل دکھانے سے صحابی کا کلمہ اٹک جائے تو میری اور آپ کی کیا ویلیو ہے بھائی؟ ماں کا دل دکھانے سے صحابی کا کلمہ اٹک جائے تو میری اور آپ کی کیا ویلیو ہے؟ ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، وہ صحابی جو تھے ان کا ہاتھ ذرا کھلا تھا، ہاتھ کھلا تھا۔ بعض لوگوں کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے نا، تو خود تو کماتے نہیں تھے، کماتا بیٹا تھا، ان کا ہاتھ کھلا تھا۔ تو بیٹے کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، وہ کہتے تھے کہ ابو میں بڑی مشکل سے کما کے لاتا ہوں، آپ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، اتنا زیادہ خرچہ نہ کیا کریں۔ بیٹا ہمیشہ باپ سے یوں کہتا تھا۔ ایک دفعہ بیٹے نے دیکھا کہ باپ مان کے ہی نہیں دے رہا، باپ مان کے ہی نہیں دے رہا، تو وہ آئے ہمارے نبی کے پاس اور آ کے ہمارے نبی سے کہا رسول اللہ آپ میرے والد صاحب کو سمجھائیں، میں نے 1000 دفعہ اس کو کہا ہے، میں نے کئی دفعہ اس کو کہا ہے کہ آپ اتنا ہاتھ کھلا نہ کریں، میں بڑی مشکل سے کما کے لاتا ہوں، آپ مہربانی کریں ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، لیکن وہ مان کے ہی نہیں دے رہے۔ یا رسول اللہ آپ ان کو بلا کے سمجھائیں نا۔ آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو پیغام بھیج دیا، ان کے والد صاحب کو پیغام بھیج دیا۔ اب وہ گئے ان کو بلانے کے لیے، جب ان کو بلانے گئے تو وہ سمجھ گئے کہ آقا کی خدمت میں شکایت لگ گئی ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، آقا علیہ السلام ناراض ہوں گے۔ جب ان کو پتہ چلا نا کہ میری آپ علیہ السلام کی خدمت میں شکایت لگ گئی ہے تو ان کو بڑا دکھ ہوا،
ایک دم ان کا دل بھر آیا اور وہ اللہ کے نبی کے بلانے پہ آ تو گئے لیکن بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ، بڑی ناگواری اور پریشانی اور ٹینشن کے ساتھ کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، حضور کی خدمت میں پیشی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کتنی بڑی زیادتی کر لی کہ حضور کو جا کے شکایت لگا لی۔ بھئی آپ کو کوئی مسئلہ تھا، آپ مجھے سے نمٹ لیتے، آپ نے جا کے حضور کو شکایت لگا لی۔ اسی ٹینشن میں وہ آ رہے ہیں جوں ہی ہمارے نبی کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور جبریل نے آ کے مجھے کہا ہے کہ یا رسول اللہ جب آپ نے ان کو بلایا اور یہ گھر سے پریشان ہو کر چلے تو راستے میں آتے آتے انہوں نے دل ہی دل میں کچھ دکھ بھرے اشعار کہیں، غم بھرے اشعار کہیں، آپ ان سے کہیں کہ پہلے وہ اشعار سنائیں۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ بے شک ہم تو آپ کو ویسے ہی مانتے ہیں لیکن آپ کی ہر بات ہمارے ایمان کو بڑھائی دیتی ہے، یہ اشعار میں نے دل ہی دل میں کہے، نہ بیوی کو پتہ ہے نہ بچوں کو پتہ ہے، نہ میں نے ان کو زبان سے دہرایا، دل ہی دل میں میرے دل میں وہ اشعار دکھ بن کر ابھرتے رہے اور میں ان کو ذہن میں محفوظ کرتا رہا۔ جبریل نے آ کے آپ کو یہ بھی بات بتا دی، چنانچہ انہوں نے آپ کو وہ اشعار سنائے اور ہمیں وہ اشعار سناؤ۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی تھے، انہوں نے اشعار سنائے۔ غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابد لسقمک الا ساہرا اتململ۔ میرے بچے تجھے یاد ہے جب تو چھوٹا سا تھا میں نے کس طرح پال پوس کے تجھے اتنا بڑا جوان کیا ہے، تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے تجھے جوان کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے اور کہاں کہاں کی خاک چھانی اور کہاں کہاں اپنی جوانی کو میں نے گھلایا اور اس طرح اپنی زندگی قربان کر کے میں نے تجھے جوان کیا۔ اور تجھے یاد ہے جب کبھی تو بیمار ہوتا تھا تو میرے بچے بیمار تو ہوتا تھا لیکن تیری بیماری سے اصل میں بیمار میں ہو جاتا تھا، اور تو ساری رات اگر جاگتا تھا تو میں بھی تیرے ساتھ ساری رات جاگتا تھا، تو بیمار ہوتا تھا تو میں بھی بیمار ہو جاتا تھا، تو ہنستا تھا تو تیری ہنسی کو دیکھ کے مجھے ہنسی آتی تھی، تو روتا تھا تو تجھ سے زیادہ میں روتا تھا۔ اس طرح سے انہوں نے پورا قصیدہ آپ علیہ السلام کو سنایا۔ فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدى ما كنت فیک اؤمل جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ کأنک انت المنعم المتفضل۔ میرے بچے یہ ساری زندگی میں نے تیرے پیچھے اپنی جو لگائی صرف اس آرزو میں کہ جب میرا بیٹا جوان ہوگا تو میرے لیے باعث سکھ بنے گا، میرے لیے باعث راحت بنے گا، مجھے بٹھا کے کھلائے گا۔ میرے بچے جب وہ زمانہ آیا تو نے اپنے تیور ہی تبدیل کر لیے، تو نے اپنے لہجے ہی تبدیل کر لیے اور تو مجھ پہ ایسے روب جمانے لگ گیا کہ جیسے تو نے مجھے کھلایا پلایا اور پال پوس کے جوان کیا ہے۔ فلیتک اذ لم ترع حق ابوتی فعلت کما الجار المصاقب یفعل۔ میرے بچے اگر تو میرے ساتھ باپ والا سلوک نہیں کر سکتا تھا تو کسی نیک اور اچھے پڑوسی جیسا ہی سلوک کر لیتا۔ تو نے چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر نبیوں کے امام کی خدمت میں میری شکایت لگا دی، یہ تو نے مجھ پہ کیا ظلم ڈھا دیا؟ محبوب کی خدمت میں شکایت ہی لگا دی۔ جب یہ اشعار انہوں نے آپ علیہ السلام کو سنائے تو آپ علیہ السلام بہت روئے، صحابہ بھی روئے، اور اس نے جو مقدمہ دائر کیا تھا، جو شکایت لگائی تھی، آپ علیہ السلام نے ان کے والد سے نہ صفائی پوچھی نہ مسئلہ پوچھا، بلکہ آپ نے اس بیٹے کو قریب کیا اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور جھنجھوڑ کے فرمایا چلے جا، چلا جا، اذهب انت ومالک لابی، چلا جا، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔